بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم ناظرین سامعین، ARYQ-TV پر میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ سرکار دو عالم نور مجسم کے توسل سے آج ہم خصوصی پروگرام بحضور شیخ الاسلام شہنشاہ ولایت غوث زماں خواجہ خواجگاں علم و حکمت اور حق و صداقت کی نشانی حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حضور پیش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ سرکار دو عالم نور مجسم نے اولیاء اللہ کی خود شان بیان فرمائی۔ قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے، جا بجا کہیں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا خبردار جو اللہ کے ولی ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لب یوحا سے اعلان فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ نور کے ممبروں پہ جلوہ فرما ہوں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور وہ نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، ان کا تعلق نہ انبیاء میں سے ہوگا نہ شہداء میں سے ہوگا۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ان پر انبیاء اور شہداء بھی رش کرتے نظر آئیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ انبیاء اور شہداء ان پہ رش کریں گے، وہ کون ہوں گے، ان کے اوصاف کیا ہیں؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کے ولی ہوں گے جو اللہ کے لیے لوگوں سے ملاقات کرتے ہوں گے، ان کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا، جنہوں نے دنیا کے اندر قال قال رسول اللہ کی صدائیں بلند کی اور تقرب نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا۔ فرمایا وہ لوگ ہوں گے سبحان اللہ کہ جو اللہ کا اتنا قرب حاصل کر لیں گے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ فرمایا رب کائنات فرماتے ہیں کہ میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ فرمایا آنکھ ان کی ہوتی ہے، دیکھنا مولا کا ہوتا ہے، پھر ان کی نگاہ میں یہ کرم ہوتا ہے، وہ نگاہ اٹھاتے ہیں تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں۔ آج ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہم شاہ نقشبند کے حضور اپنا خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ہماری خوش بختی ہے آج اس ذکر جمیل کے لیے جو بڑی ہی جمیل شخصیات ہمارے ایوان میں جلوہ فرما ہیں۔ الحمدللہ کافی عرصہ کے بعد امریکہ کی سرزمین سے ہمارے بڑے دلوں میں رہنے والے انتہائی مکرم و محترم آستانہ عالیہ چورا شریف کے سجادہ نشین پیر طریقت رہبر شریعت جناب حضور قبلہ سیدزادے سید احمد ثقلین حیدر صاحب جلوہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ شاہ جی قبلہ آپ کا خیر مقدم ہے اور بڑی خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ، بہت شکریہ، کافی عرصہ کے بعد آپ نے دیدار عطا فرمایا، بہت شکریہ۔ اور ہماری خوش بختی ہے وہ ہستی جو استاذ العلماء ہیں، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے طلباء نے آپ کے سامنے ذانی تلمس طے کیا، علماء کی آنکھوں کا تارہ ہے، اور یقین کریں جب وہ بولتے ہیں تو یقین کریں ایسے لگتا ہے کہ انوار کی بارش ہو رہی ہے۔ ہماری خوش بختی ہے انتہائی مکرم و محترم جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر قادری صاحب قبلہ جلوہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضور آپ کا خیر مقدم ہے جناب۔ جی بہت شکریہ جزاک۔ آغاز کرتے ہیں۔ آج ہماری خوش بختی ہے شاہ نقشبند کا ذکر جمیل ہے اور جمیل لوگ ہیں اور بڑا حسین مسکراتا ہوا چہرہ جناب قبلہ سید ثقلین احمد ثقلین حیدر صاحب جلوہ فرما ہے۔ قبلہ سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ تاجدار شاہ نقشبند جو ہیں، میں چاہوں گا شیخ الاسلام اصل جو ٹائٹل وہ آپ کا ہی ہے۔ آج کل تو ہر کوئی بندہ اپنے تئیں خود ہی اس لقب سے ملقب ہو جاتا ہے، تو اصل شیخ الاسلام آپ ہیں، تو میں چاہوں گا شیخ الاسلام کا جو ولادت اور خاندانی پس منظر ہے میں چاہوں گا اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کا QTV کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں، اور اللہ کریم اس ادارے کو مزید وسعت، عظمت اور برکتوں سے سرفراز فرمائے۔ بڑی مدت کے بعد آپ سے یوں ہم کلام ہونے کا موقع مل رہا ہے، اللہ کریم کا میں جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ آپ جیسے اچھے اور معزز و محتشم صاحبان کی ایک مرتبہ پھر زندگی میں مجلس اور صحبت میسر آئی۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، بہت شکریہ۔ آپ دیکھیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں انبیاء کرام کی ایک بڑی تعداد آپ تشریف نہیں لائے، ٹھیک، اور زیادہ انبیاء کرام جو تھے وہ خطہ عرب میں تشریف لائے، ٹھیک،
اور بر صغیر پاک و ہند میں بزرگان دین نے، اولیاء کرام نے، اللہ کریم کے مقرب، برگزیدہ اور پسندیدہ جو لوگ تھے، انہوں نے وہاں گلشن اسلام کی آبیاری کا فریضہ سر انجام دیا. ٹھیک. اور اس گلشن اسلام کے گلے رانا اگر کہوں تو بے جا نہ ہوگا، واہ واہ، اور کتاب ولایت کا عنوان جلی کہوں تب بھی بے جا نہ ہوگا، کیا کہنے. اور دبستان تصوف کا ایک روشن باب کہوں تب بھی بے جا نہ ہوگا. واہ واہ واہ. یہ جن کا نام نامی اس میں گرامی لب پر آتے ہی ہاں. ایک حسن و جمال کا ایک دریچہ سا ذہن میں کھل جاتا ہے. ہاں ہاں ہاں. میری مراد حضرت شیخ خل اسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ سبحان تعالی اللہ، علیہ، سبحان اللہ. عظیم الشان شخصیت جو 565 ہجری میں حضرت شیخ وجیہ الدین محمد غوث کے گھر تشریف لائے اور آپ نے جی. پیدائش پائی. واہ واہ. اچھا، آپ کا جو پس منظر ہے، آپ کا جو گھرانہ ہے، وہی بڑا عظیم الشان گھرانہ ہے. ٹھیک. علمی طور پر ان کی ایک اپنی مسلمہ شناخت، ادبی حوالے سے اور روحانی حوالے سے یہ خاندان جو ہے یہ اپنی مثال آپ تھا. واہ. اور آپ کے والد گرامی جو تھے یہ اس وقت بھی ایک انتہائی متقی، ایک انتہائی صالح انسان کے طور پر جانے پہچانے اور مانے جاتے تھے. سبحان اللہ. اس علمی، روحانی اور عرفانی اور وجدانی ماحول میں جی. آپ کی پرورش ہوئی اور آپ نے اس میں تربیت پائی. ٹھیک ہے. اتنا حسین و جمیل اور اتنا زوردار، جاندار اور شاندار پس منظر رکھتے ہیں حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ واہ واہ تعالی. واہ. تو پھر سوچیں ذرا کہ آپ کی حیات طیبہ کو دیکھیں اور آپ کا بچپن دیکھیں تو ایک گہری مماثلت نظر آتی ہے کہ جس طرح کے ماحول میں پرورش ہوئی ہے آپ کی، سبحان اس اللہ. کا عکس جو ہے آپ کی زندگی میں جا بجا وہ نظر آتا دکھائی دے. واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے. اچھا قبلہ شاہ صاحب، ایک بڑی خاص بات یہ نظر آتی ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ، غوث پاک رضی اللہ، بغداد کے اندر ان کی علم و حکمت کا نور نظر آتا ہے. اور اگر ہم برصغیر پاک و ہند کے اندر دیکھیں اور بالخصوص پنجاب کے خطہ میں دیکھیں، میں نے حضور فیض عالم کی کتاب میں پڑھا کشف المحجوب میں، وہ فرماتے ہیں ایک دور تھا، میں اس دور میں ہوں کہ میں مضافات ملتان میں بیٹھا ہوں. لاہور کو مضافات ملتان کہا جا رہا ہے. یعنی علم کا آپ سمندر بحر بے قرار نظر آتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت جو ہے ان کی شناخت مختلف حوالے سے ہے. آپ کی ایک انفرادی شخصیت، اور آگے جو ہم چل کے پھر ٹائم بیان کریں گے کہ آپ کا ایک آپ کا روحانی مقام تو مسلمہ ہے ہی ہے، لیکن علمی طور پر جتنی آپ کی خدمات ہیں وہ بھی اگر ان پر نظر ڈالی جائے تو وہ دیے سے دیا جلتا دکھائی دیتا ہے کہ آپ نے اپنی درس گاہ کے، اپنی رہائش گاہ کے ساتھ جو بہترین اور عالی شان اور اس وقت کی جدید ترین جو ایک درس گاہ تیار کروائی تھی، اس میں دو طرح سے آپ نے اس کو مختص کیا تھا. پہلا حصہ جو تھا وہ علماء کے لیے تھا، وہاں بہترین عالم تیار ہوتے تھے، اور جو دوسرا حصہ تھا اس میں مبلغین تیار ہوتے تھے. یہ اس وقت بر صغیر پاک و ہند میں یہ منفرد اعزاز جو ہے یہ آپ کی ذات کو حاصل. کیا کہنے. حضور قبلہ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر دوستم قادری صاحب. قبلہ میں چاہوں گا حضور شیخ الاسلام کا جو ابتدائی حالات ہیں اور تحصیل علم کے لیے جو آپ نے اسفار کیے، سفر کیے ہیں، اور کن شیوخ کے ساتھ آپ نے ذانی و تلمذ طے کیا، میں چاہوں گا اس میں موتی عطا فرمائیے گا. حامداً و مصلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، واہ واہ. جدے بیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستین. سبحان اللہ. واہ واہ. اور روایات میں ہے کہ اندہ ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ. بے شک. جب صالحین کا ذکر ہوتا ہے تو رب کی بارگاہ سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. واہ واہ. اس طرح کی محافل، مجالس جن میں اولیاء اللہ کا تذکرہ ہو، پاکان امت کا ذکر ہو، مقبولان بارگاہ خداوندی کی خدمات کا تذکرہ کیا جائے، سبحان اللہ. اور امت پر جو ان کے احسانات ہیں ان کو یاد کیا جائے، تو یقیناً وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جس ہستی کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، جو ہمارے ممدوح ہیں، مخدوم ہیں، محبوب ہیں، سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت مخدوم غوث بہاؤالدین ذکریہ ملتانی سہروردی نور اللہ مرکدہ. آمین. اہل علم نے تصفو اور تتبع اور استقراء کے بعد، آپ حیران ہوں گے، بہت سارے اہل علم ایسے ہیں جنہوں نے اپنی تحقیق، ریسرچ
کا نتیجہ یوں پیش کیا کہ حضرت غوث بہاؤالدین زکریہ ملتانی علیہ الرحمہ کو 7ویں صدی ہجری کا مجدد کہا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، واہ 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 واہ، سبحان آپ کا علمی مقام یہ ہے، ریولوشنری جو آپ کی خدمات ہیں اس جی جی۔ خطے کے لیے، اس ریجن کے لیے، اس وقت چونکہ یہ ظاہر ہے پورا ہندوستان تھا، اور آپ جس طرح کہہ رہے ہیں اس میں سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا تھا، اور جی۔ ملتان جو ہے اسی کا حصہ تھا، تو یہ بت کدائے ہند میں جن ہستیوں نے توحید کی شمع جلائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے نور کو عام کیا، اور لوگوں کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف گیرا گیر کا اسیر بناتے ہوئے اس خطے کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیا، ان میں ایک ہستی حضرت غوث بہاؤالدین زکریہ ملتانی کیا رحمۃ کہنے، اللہ علیہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کو 7ویں صدی ہجری کا مجدد کہا جا سکتا ہے۔ واہ 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 واہ، اور آپ کا جو آپ نے کہا کہ علمی سفر ہے اور تحصیل علم ہے، جی سر، ابتدائی حالات، ایک تو بات یہ ہے کہ ابھی بالکل نوعمری کا دور تھا کہ آپ کے سر سے سایہ شفقت پدری اٹھ گیا تھا، ٹھیک ٹھیک، تو ابتدائی زندگی کے ایام تقریباً 12 سال تک آپ ادھر ہی ملتان کے علاقے میں، اور آگے ملتان سے آگے مظفر گڑھ ایک ڈسٹرکٹ ہے، جی اور وہاں کا کوٹ کروڑ ہے جہاں آپ کی ولادت باسعادت ٹھیک ہوئی ہے۔ ٹھیک، تو یہاں آپ نے اسی علاقے میں تحصیل علم کیا اور قرآن پاک 10 سال کی عمر میں حفظ کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ مادرزاد ولی ہیں، پہلے یہ بھی سمجھ لیجئے، جی شاید سوال میں کہیں یہ بات آئے کہ نہ آئے، جی مفتی، آپ کی ولادت باسعادت ماہ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو ہے، اللہ اکبر، اور شب جمعہ کو ہے۔ واہ 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 واہ، رمضان المبارک میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، تو ماہ رمضان المبارک کے ان روزے کے اوقات میں آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کی تو آپ نے انکار کر دیا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، یہ ہے آپ کا مقام اور مرتبہ۔ جی۔ تو اب 10 سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا، اور اس کے بعد پھر تحصیل علم کے لیے اس دور کا علم کا کوئی بھی نامی گرامی شہر اور مرکز ایسا نہ تھا، سینٹرل ایشیا اور ماوراء النہر تک، ایون کہ مدینہ شریف کے اندر آپ پورے 5 سال تک رہے تحصیل علم کے لیے، وہاں آپ حدیث پڑھتے بھی رہے، پڑھاتے بھی رہے۔ واہ واہ واہ، یہاں سے بلخ، بخارا، سمرقند، مصر، دمشق، کوئی ایسا مرکز نہیں ہے اس دور کا جس مرکز میں آپ پہنچے نہیں ہیں۔ تو آپ نے وہاں تحصیل علم کی، اور حیران ہو گئے آپ کہ آپ حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، متکلم بھی تھے، کیا کہنے مفتی، یعنی جن کو آپ علماء ربانیین کہتے ہیں۔ اصل یہ ہے آپ کا مقام۔ ہم نے تو اس کو ڈیوائیڈ کر دیا نا الگ الگ، کہ یہ صوفی ہے، یہ عالم ہے، اور یہ 2 الگ الگ سمتیں ہیں۔ یہ علماء ربانیین جن کے بارے میں کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، اس کا مصداق آپ ہے۔ جن کے بارے میں کہا گیا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یہ ہے آپ کی شان۔ جن کے بارے میں کہا گیا، میرے آقا نے فرمایا، جس نے من زارا عالما فکانما زارنی، ومن صافا عالما فکانما صافحنی، ومن جالس عالما فکانما جالسنی، وہ میرے جیسے طالب علموں کے بارے میں نہیں ہے، وہ ان علماء ربانیین کے بارے میں۔ آپ کا یہ مقام اور مرتبہ تھا۔ آخری جملہ یہ لے لیجئے بسم اللہ، کہ بہت اس دور کے بہت کم لوگوں میں سے ایک آپ کی ہستی ہے جو قرآن مجید کو قراءت سبع میں پڑھنے پر مہارت رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، کیا کہنے مفتی، قراءت سبع میں قرآن مجید کو آپ پڑھنے پر مہارت رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ آپ کو، کیا کہنے۔ ناظرین کرام، اس عظیم ہستی کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کو رب کائنات نے 70,000 علوم عطا فرمائے تھے۔ حضور شیخ الاسلام کا ذکر جاری ہے، ہمارے ساتھ رہی، ملاقات کرتے ہیں وقفے کے بعد۔ جی مکرم ناظرین، آج ہم الحمدللہ شیخ الاسلام اور غوث زماں خواجہ خواجگان حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر جمیل کر رہے ہیں۔ کیا ہستی تھی، کیا مقام تھا، کیا علم کے کوہ ہمالیہ تھے، علم کے بحر بے کراں تھے، لیکن عجز اور انکساری اور ولایت کا اتنا بڑا مقام کہ بڑے بڑے خلفاء آپ کے مریدوں میں شامل ہیں اور بڑی بڑی ہستیاں شامل ہیں۔
ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آتا ہے ملتان سے اور کہتا ہے جی آپ اپنی ارادت میں مجھے لے لیں، میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ تم پاک پتن شریف چلے جاؤ، وہاں زہد الانبیاء بیٹھے ہیں. بابا فرید کی بارگاہ میں جاؤ رضی رحمت اللہ تعالی علیہ. وہ بندہ سفر کر کے، طویل سفر کر کے گھوڑے پہ جب پہنچا پاک پتن شریف اور بیعت ہونے کے لیے آیا، تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے تو اتنا سفر کر کے آیا ہے، وہاں تو معرفت کا سمندر بہہ رہا ہے اور تو وہاں نہیں گیا. تو کہا حضور ان کے پاس جاتا ہوں تو وہ آپ کے پاس بھیج دیتے ہیں، اور آپ کے پاس جاتا ہوں تو وہ ان کی جانب بھیج دیتے ہیں. دیکھیں یہ عجز و انکساری ہوتی ہے تو پھر رب کائنات مقام عطا فرماتے ہیں. جلوہ فرما ہے قبلہ شاہ صاحب، میں پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں. حضور شیخ الاسلام کا جو روحانی مقام ہے، میں چاہوں گا اس پہ کل آپ کو شاہی فرمائیے گا. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہیں سلسلہ چشتیہ کا مؤسس ثانی بھی کہا جاتا ہے، آپ نے ان کا اسم گرامی لیا تو مجھے بالکل ایک خوبصورت انہی کے خانوادے کا، ایک بڑے انہی کے علمی خانوادے کے ایک چشم و چراغ جن کی جو اپنی مثال آپ ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی جنہیں دنیا کہتی ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اچھا دیکھیں، کسی دوسرے شعبے کا شخص جب آپ کے بارے میں کوئی تعریف کرے تو اس کا ایک اپنا مقام ہے، لیکن جب کسی اپنے ہی شعبے کا، اپنے ہی طرز فکر کا بندہ آپ کی تعریف کرے تو اس کا ایک بڑا مقام ہوتا ہے، جو اس ڈپارٹمنٹ کو، اس محکمے کو سمجھنے والا ہو. وہ جب تعریف شاہ صاحب جو ہم اثر ہوتے ہیں جلدی کسی کو قبول نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، بادی نظر میں آپ نے بات کو زیادہ خوبصورت بنا دیا. تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ذکر چھیڑا، اور آپ کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی اور آپ نے فی البدی ایک جملہ بولا. آپ نے کہا حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی جو ہیں یہ وہ شخصیت ہیں کہ درویشی کے جنہوں نے 70,000 مراتب طے کر رکھے ہیں. درویشی کے 70,000 مراتب. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جان رہے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء کہ درویشی کے کتنے مراحل ہوتے ہیں، ان پہ نظر ہے. تو آپ نے فرمایا کہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی درویشی کے 70,000 مراتب طے کر رکھے ہیں. پھر آپ کے دور کے ایک بزرگ گزرے ہیں، غالباً نام ان کا حضرت شیخ احمد سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان کے پاس ایک شخص آیا اور بالکل یوں ہی ان سے فیض پانا چاہ. تو آپ نے کہا تم میرے پاس آ گئے ہو، تم تھوڑی دور ملتان میں جو چراغ روشن ہے تم اس کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت کون ہے وہ؟ تو آپ نے کہا حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی اس وقت بر صغیر پورا جو ہے یہ وہ موتی ہیں جن کی آب و تاب سے چمک رہا ہے، تم ان کے پاس جاؤ اور وہ تمہارے سینے کو منور کر دیں گے. اور آخری بات میں کہنے لگوں، جہاں سے آپ نے بات کو شروع کیا تھا، یہ اگر آپ تصوف کا مطالعہ کریں نا، امہات کتب تصوف کا، تو یہ بات چھوٹی نہیں، یہ بہت بڑی ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایک کے پاس آیا ہے حصول فیض کے لیے تو وہ کسی اور شخص کی طرف اگر آپ کی توجہ دلا رہا ہے تو یہ چھوٹے ظرف کی بات نہیں ہے، یہ ظرف کی وسعت ہی جو ہے یہ آپ کی ولایت پہ دلالت کرتی ہے کہ آپ اتنا بڑا دل رکھتے ہیں. آج موجودہ حالات میں دیکھیں نا کیا پوزیشن جا رہی ہے، تو یہ بہت بڑا مقام ہے اور یہ اس پر دلالت کرتا ہے، اور بلا شبہ آپ کے روحانی مقام کا تو ایک زمانہ معترف. کیا کہنے. ناظرین کرام، ایک بات مسلمہ ہے قبلہ مفتی صاحب نے بھی بیان فرمائی کہ یہ جتنے بڑے بڑے نام ہمیں نظر آتے ہیں پاک و ہند میں یا پوری دنیا کے اندر، یہ سارے لوگ جنہوں نے مقام پایا وہ علم کے راستے سے پایا ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں درست علما حتی صرت قطبا، فرمایا میں علم حاصل کرتا گیا یہاں تک کہ رب کائنات نے اسی علم کے راستے سے مجھے قطبیت کا درجہ عطا فرمایا. حضور قبلہ مفتی صاحب، میں چاہوں گا علمی اور دینی خدمات پہ کچھ مزید آپ رہنمائی عطا فرمائیں. دیکھیں، علم ہو، روحانیت ہو، دین ہو، خدمت خلق ہو، اس کا مرکز تو ایک ہی ہے. جی سر. تو وہ علم ظاہر کا ہو یا باطن کا ہو. جی مفتی صاحب. ٹھیک ہے نا. اور آپ کسی بھی شخص کے علمی یا روحانی مقام کو دیکھنے کے لیے اس کے جو مؤثرین ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے اور پھر متاثرین کو دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب حضور شیخ الاسلام حضرت مخدوم بہاؤالدین ذکریہ ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ایک تو بات یہ بھی ایک بائی دا وے یہ جملہ ذہن نشین کر لیجئے کہ سب کانٹیننٹ کے اندر جی سلسلہ عالیہ سہروردیہ اگر جانا اور پہچانا جاتا ہے اور ایگزسٹ کرتا ہے تو وہ آپ کے نام سے جانا پہچانا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی یہ ہے کہ اس پورے ریجن میں آپ ہی ہیں وہ جو اس سلسلہ عالیہ کی داغ بیل ڈالنے والے، ٹھیک ہے، اس کو پھیلانے والے،
اس کی تعلیمات کو سبحان اللہ۔ آگے پہنچانے والے، اور آپ کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اور یہ خود آپ کے جو مرشد گرامی ہیں، جی جو بانی ہے اس سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے، حضرت سیدنا شہاب الدین عمر سہروردی اللہ رحمۃ اللہ، اللہ انہوں نے آپ کو دیکھتے ہی کہہ دیا تھا سبحان اللہ۔ کہ سفید باز آ گیا ہمارے پاس، ہاں ہاں ہاں، اور یہ ہمارے سلسلے کا شاہکار ہوگا، واہ اسی واہ، کے نام سے ہمارا سلسلہ جانا اور پہچانا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیے نا، آپ کے مؤثر وہ ہیں حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، جی اور آپ کے جو ہم اثر لوگ ہیں، ابھی شاہ صاحب کی بلا ذکر فرما رہے تھے، آپ نے ذکر حضور زہد الانبیاء شیخ الاسلام حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تذکرہ نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ آپ کے خالہ زاد بھائی تھے، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اور حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ ملتان کا جو دوسرا بڑا نام ہے، وہ آپ کے پوتے لگتے ہیں رشتے، ٹھیک، اللہ، آپ کے صاحبزادے حضرت صدر الدین شرف ان کے بیٹے ہیں وہ۔ واہ 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 واہ، اچھا، تو اب یہ جب آپ تحصیل علم کے بعد جن شہروں کا میں نے ذکر کیا، جن مراکز علم کا میں نے ذکر کیا، جن رجال کا ذکر کیا، وہاں سے علم کے حصول کے بعد ٹھیک، پھر جب روحانیت اور مرشد اور معرفت کی تلاش میں تھے، تو آپ کے اس سفر میں جو ہم سفر تھے وہ بابا فرید تھے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، مخدوم شاہ جہاں جہانیہ رحمت اللہ علیہ تھے، حضرت شہباز قلندر تھے، واہ 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 واہ، یہ لوگ آپ کے ساتھ سفر کر رہے تھے اپنے مرشد کی تلاش میں۔ سبحان تو اللہ، جب آپ مدینہ المنورہ سے پھر مکہ المکرمہ، اور مکہ المکرمہ سے پھر آپ ماوراء النہر کے شہر سارے چھانتے ہوئے جب بغداد پہنچے ہیں، تو جب پتہ چلا نا حضرت شیخ سہروردی علیہ الرحمہ کا، ان کا طوطی بول رہا تھا، اللہ، چرچا تھا ان کا، واہ 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 واہ، تو آپ وہاں پہنچے تو آپ وہ بھی کامل کی نگاہ دیکھ رہی تھی، انہوں نے آتے ہی پہچان لیا، اور آپ بھی اتنی منازل طے کر چکے تھے کہ ایک نظر میں آپ حضرت شیخ کے مقام اور مرتبے کو جان گئے۔ شیخ الشیوخ، واہ واہ، اس دور میں وہ مرجع الخلائق تھا، ان کا جو ہے آستانہ تھا، پوری کا دنیا سے متلاشیان علم و عرفان وہاں آتے تھے۔ تو آپ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھتے ہی آپ کو قبول فرما لیا، اللہ، قبول فرمانے کے بعد سبحان اللہ، صرف 17 دن کے بعد آپ کو خلافت عطا کر دی، اللہ اکبر، صرف 17 دن کے بعد، جی جی، only 70 days، اللہ، 17 days، تو 17 دن کے بعد یہاں تو قبلہ مفتی صاحب عمریں گزر جاتی ہیں، عمریں گزر جاتی ہیں، اللہ، اور یہی بات ہے کہ 17 دن کے بعد جب خلافت ملی، اور خلافت بھی کیسے ملی قاری صاحب، آپ کی روح تازہ ہو جائے گی، سبحان اللہ، بسم یعنی 17ویں شب کو حضرت شیخ الاسلام مخدوم بہاؤدین زکریا ملتانی علیہ الرحمہ نے اپنے مرشد کی بارگاہ میں 17ویں شب میں خواب دیکھا، آہا، خواب میں انہیں آقا علیہ السلام کا دیدار ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حجرہ مبارکہ میں دیکھا حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی نے، اور وہاں کچھ خرقے وہاں اویزاں کیے ہوئے ہیں، ٹانگے ہوئے ہیں وہاں، واہ واہ، تو خواب میں دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی کا ہاتھ پکڑا اور حضرت سیدنا شہاب الدین عمر سہروردی کے ہاتھ میں دیا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اور خرقہ خلافت عطا کیا، کہا کہ اس کو آپ پہنا دیجئے۔ جی، وہاں حضرت شہاب الدین سہروردی نہیں ہیں، اللہ اکبر، یہ خواب دیکھا۔ جب صبح ہوئی نا تو شیخ نے دیکھتے ہی کہا کہ رات جو آپ کو سرکار نے خرقہ عطا فرمایا ہے، لائیے وہ میں آپ کو پہنا دیتا ہوں۔ اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، وہ پہنایا گیا خرقہ، اور اس طرح خلافت ملی۔ کیا بات، اب جب خلافت ملی ہے تو اس وقت جو معاصرین تھے، وہ معاصرانہ چشموں کی جو بات ہو رہی ہے، واہ واہ واہ، جو وہاں بڑے عرصے سے بیٹھے تھے، وہ جھولیاں پھیلا کے دامن بچھا کے بیٹھے تھے کہ کب ہمیں خلافت ملے، اب وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، ہمیں تو یہاں بڑی دیر ہو گئی خاک چھانتے ہوئے۔ یہ نوجوان آیا، صرف اس وقت تقریباً آپ کی 36 سال عمر تھی، سبحان تو اللہ، 36 سال کی عمر میں یہ نوجوان آیا ہے، اور آتے ہی یہ جوان خرقہ واہ، خلافت لے گیا ہے۔ واہ واہ، تو حضرت شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمہ نے جب یہ دیکھا نا، ان کی حیرت کو، استعجاب کو، اور ان کے چہرے پر ابھرنے والے سوالات کو پڑھا، تو کہا سنو، کہا تمہاری اور اس کی مثال پتہ کیا ہے، کیا فرق ہے، واہ واہ، تم ہو گیلی لکڑی جیسے، یہ ہے خشک لکڑی جیسا۔ واہ 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 واہ، گیلی لکڑی کو اگر تم سلگانے کی کوشش کرتے ہو، وہ ہائے، سلگتے واہ واہ، سلگتے بڑا ٹائم لگتا ہے، اور خشک لکڑی کو چنگاری دکھاؤ فوراً بھڑک اٹھتی ہے۔ واہ یہ واہ، تو تیار ہو کے آیا ہے، اس لیے ہم نے اس کو آتے ہی خرقہ بلکہ خلافت مفتی صاحب آپ کی اجازت سے میں شاہ صاحب سے ایک جملہ لینا چاہتا ہوں۔
جب پیر جماعت علی شاہ صاحب آئے تو کیسے یہی جملہ عطا فرمایا نظر آ میں مفتی صاحب قبلہ کے اس جملے سے میں بڑی دور پہنچ گیا. ہاں وہ عطا کریں ذرا. میرے جد امجد حضرت خواجہ سیدنا فقیر محمد چراہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ واہ واہ واہ. جب حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ نے انہیں خلافت عطا فرمائی تو کچھ خلفاء نے عرض کیا واہ واہ واہ. تو آپ نے اس سے ہی ملتا جلتا انہیں جملہ کیا کہنا؟ کہا جو تاریخ کی روشن پیشانی پر نقش ہو کر رہ گیا. سبحان اللہ. وہ کیا تھا ذرا عطا حضور فرمائیے. آپ نے کہا کہ تمہارے پاس تو جو ہے وہ تیل بھی تھا, وہ بتی بھی تھی, سارا کچھ لے کے آئے. ہاں ہائے ہائے. اور جماعت علی شاہ جب میرے پاس آئے تو وہ سارا سامان تیار کر کے میرے پاس لے کر آئے. واہ واہ واہ. اور یہ کتنے حسین و جمیل حضور ہم نے تو اس کو صرف علاؤ ہی دکھانا. ہائے ہائے کیا خوبصورت. مفتی صاحب قبلہ کی گفتگو یقین کریں جب بولتے ہیں تو یہ علم و حکمت سے جو ہے دل منور ہو جاتا ہے. اللہ پاک ان لوگوں کا فیضان ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. ملاقات کرتے ہیں وقفے کے بعد. انتہائی مکرم ناظرین, آج ہم حضور شیخ الاسلام اور غوث زمان خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذکر جمیل کے ساتھ اپنے قلب و روح کو منور کر رہے ہیں. کیا مقام ہے آپ کا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی اپنی کتاب فوائد الفؤاد کے اندر بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ ان کے مصداق ہیں اس آیت کے کہ اللہ پاک نے دنیا اور آخرت کی ہر نعمت آپ کی جھولی میں ڈال دی ہے اور صالحین کے ساتھ آپ ملاقات کریں گے آخرت میں. تو یہ آیت کے مصداق جو ہے سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام ہیں. فرماتے ہیں کہ اس دور میں اگر آپ نے کسی کو اس آیت کا مصداق دیکھنا ہو تو وہ حضور شیخ الاسلام ہے. کیا کہنے, کیا مقام, کیا رتبہ ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے عطا فرمایا. قبلہ میں چاہوں گا حضور شیخ الاسلام کی جو تعلیمات ہیں اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. جی حضور مصطفی قبلہ نے جہاں سے بات کو ختم کیا میں چاہتا ہوں میں وہیں سے بات کو آگے لے کے جاؤں, پھر تعلیمات کی بھی بات اندر آ جائے گی. عطا ہو. آپ فرماتے ہیں علمی مقام اور روحانی مقام, ان کے دونوں کے حسین و جمیل امتزاج کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا. اس سے پہلے ذرا پس منظر سنیے. اگر آپ نے کسی اچھے مصور کے مرتبے کو دیکھنا ہو تو آپ اس کی بنائی ہوئی تصویر کو دیکھتے ہیں. اگر آپ نے معمار کی اس کی مہارت اور کاریگری دیکھنی ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے عمارت کس حسن و خوبی کے ساتھ بنائی ہے. اسی طرح اگر آپ کسی ادیب کو دیکھنا چاہیں, اس کے مقام کو پرکھنا چاہیں تو آپ اس کی تحریر کو پڑھتے ہیں. بالکل اسی طرح کا معیار ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یہ دیکھیے گا کہ حضرت کی بارگاہ میں کیسے کیسے لوگ بیٹھا کرتے تھے. حضرت کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے آپ کا ترہ امتیاز تھا سخاوت. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی بہت بڑے سخی تھے. آپ کی محفل میں ایک شخص آیا مگر اس کے ذہن میں تھا کہ جتنا بڑا میں مانگوں کیا آپ عطا کریں گے. وہ آ کے بیٹھ گیا. جب درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے خاموشی ہوئی تو آگے ہوا اور بھری ہوئی مجلس میں کہنے لگا کہ حضرت مجھے آپ جتنے انبیاء کرام اللہ کریم نے انسان کی ہدایت کے لیے, نصیحت کے لیے, بہتری کے لیے, فلاح و بہبود کے لیے جتنے بھیجے ہیں وہ تقریباً میں نے سنا ہے کہ 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء کرام تشریف لائے ہیں دنیا پر. تو آپ مجھے ہر ایک نبی کے نام پر, اسم مبارک کے نام پر ایک اشرفی عطا فرمائیں. اور یہ کم و بیش 1,24,000 اشرفیاں بنتی تھیں. یہ بھری ہوئی مجلس میں اس نے آپ سے سوال کیا. ابھی سوال مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ خاموشی ہو گئی. ابھی اس سے پہلے کہ آپ کچھ جواب دیتے, آپ کے قریب بیٹھے ہوئے آپ کے ایک شاگرد جن پہ اللہ کریم نے بڑا فضل فرمایا ہوا تھا, دنیاوی دولت جن کے پاس بڑی تھی, شان و شوکت بڑی تھی, انہوں نے کہا کہ حضور اس سے پہلے کہ آپ جواب دیں کیا میں آپ کی بارگاہ میں ایک درخواست عرض کر سکتا ہوں. آپ نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ان کو میں جو مہمان ہیں جو سائل ہیں انہیں میں اپنے گھر لے جاؤں اور میں ان کی خدمت میں عرض کر دوں, پیش کر دوں, تو کیا یہ مناسب رہے گا. آپ مسکرائے اور معنی خیز انداز میں مسکرائے اور آپ نے کہا ٹھیک ہے لیکن دیکھیے گا مجھے کوئی شکوہ نہ آئے. انہوں نے کہا حضرت نہیں آئے گا. انہیں اپنے گھر لے گئے, جا کے انواع اقسام کے کھانے ان کے سامنے رکھے, ان کی خدمت میں کھانا پیش کیا, انہوں نے کھانا کھایا, پھر ایک خوبصورت لباس لا کے پیش کیا ان کی اور کہا حضرت آپ یہ زیب تن فرمائے. انہوں نے جا کے پہن لیا, بڑا خوبصورت. وہ بڑے مطمئن ہوئے کہ اب تو مجھے مل جائے گی. اور اس کے بعد حضرت نے ان کو ایک تخت پر بٹھایا جو ان کے مرید تھے اور خود آگے باہر سامنے بیٹھ گئے اور کہنے لگے اب آپ اپنا سوال دہرائیں. انہوں نے کہا جتنے انبیاء اکرام دنیا پر تشریف لائے میں نے سنا ہے وہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام تھے. آپ ان کے اسم مبارک پر ایک ایک اشرفی مجھے عطا فرما دیں. تو آپ نے کچھ اشرفیاں منگوائیں اور سامنے کچھ رکھ لیں.
اور اس کے بعد بڑی محبت سے کہنے لگے کہ حضرت آپ ان کے اسماء مبارک لیتے چلے جائیے اور مجھ سے اشرفی لیتے چلے جائیں۔ اب انہیں 4 5 کا 10 کا نام یاد تھا انبیاء کرام السلام کا، تو وہ لیے اور اس کے بعد 10 یا 12 اشرفی علی اور وہاں سے حسن و خوبی کے ساتھ رخصت ہو گئے۔ اگر جن کے شاگردوں کا یہ مقام ہے، اتنی حکمت، اتنی فراست، اتنی بصیرت، تو اب آپ غور کیجئے گا اس آستانے کے، اس درسگاہ کے جو معلم ہوں گے ان کا کیا مقام، کیا کہنے۔ قبلہ شاہ صاحب آپ نے کمال بات کی ہے، اشرفیاں عطا فرمائی، اور میں نے پڑھا آپ کی سیرت کے حوالے سے کہ اللہ پاک نے جس طرح میں نے آیت بیان کی نا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمت نے بیان کی، وَآتِنَا فِی الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، یعنی دنیا کا حسنہ بھی عطا کیا، تو آپ کو رب کائنات نے دنیا کا اتنا مال عطا کیا کہ آپ کے گھوڑوں کی جو سمیں تھیں وہ سونے کی تھیں، اور آپ کے 4 پائیوں کے جو پاوے تھے وہ سونے کے تھے، لیکن یہ باہر تھا، اندر تو معاملہ کچھ اور تھا۔ حضور قبلہ مفتی صاحب یہی میں چاہوں گا، تعلیمات، وصال اور مزار، بہت سے سوالات ہیں جو مفتی چاہیں عطا فرمائیں جی۔ آپ کے وصال کا ایمان افروز واقعہ ہے، بہت شاندار۔ وہ جب میں نے پڑھا اس وقت سے اس کا نا سرور ہے، واہ 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 واہ۔ تو آپ 7 صفر المظفر 661 ہجری ٹھیک آپ کا وصال ہے۔ تو آپ کے بڑے صاحبزادے جو تھے شیخ صدر الدین عارف، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے حسب معمول اور عاد و وظائف میں مشغول تھے۔ ٹھیک وہ آپ نے جو کہا نا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا مال و دولت عطا کیا، تو اصل میں یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں رہنا چاہیے، دنیا کو انسان میں نہیں رہنا چاہیے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ تو یہ آپ کے ہاتھ میں رہے، دل میں نہ اترے، واہ واہ، سبحان اللہ مفتی۔ ٹھیک ہے، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے ہی بنایا ہے، لیکن یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے دامن بچا کے چلا جائے، اس کو فقر کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ تو ان بزرگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان فقر عطا کی تھی، اور بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ، بہت بہت فتنہ پرور ہیں، اور امت کے لیے وہ فتنے کا سامان ہیں جو امت کی نیو جنریشن کو، نئی نسل کو ورغلانے، بہکانے، پھسلانے کے لیے طرح طرح کے جملے کستے اور کہتے ہیں یہ بابے تو شے کوئی نہیں جی۔ اگر آپ اسلام کی تاریخ سے اور اسپیشلی سب کانٹیننٹ کی ہسٹری سے آپ بابوں کا رول اور کردار نکال دیں تو پیچھے تو یہاں پھر کفر شرک بچتا ہے، زیرو ہو جاتا۔ مفتی صاحب قبلہ ان کے قدسی وجود سے ایسی ضیابار کرنیں نکلیں جنہوں نے ہدایت کے یقین کریں دریا بہا دی۔ میں نے ابھی زود الانبیاء کی بارگاہ میں جو ہماری کیو ٹی وی کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے نا، تو وہاں میں نے ایک جملہ بولا، تو میں نے کہا بھی ایک تو بات یہ ہے کہ اگر بابے کوئی شے ہی نہ ہوتے تو اہدنا الصراط المستقیم پہ فل سٹاپ ہوتا، ٹھیک، لیکن فل سٹاپ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے صراط الذین انعمت علیہم، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ خود بابوں کے پیچھے لگا رہا ہے۔ اب میں نے کہا لگا کیوں رہا ہے، یہ جو بات ہے نا، لگا کیوں رہا ہے، صحیح۔ تو میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، میں نے وہاں کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل والوں کو راتوں رات لے کے نکل جائیے، وہ لے کے نکلے، پیچھے فرعون اور فرعونی تعاقب کر رہے تھے، جی۔ تو وہ دریائے نیل پہ پہنچے تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ کے ہاتھ میں عصا ہے تو ڈنڈا ماریے، ڈنڈا مارا تو راستہ بن گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل والے گزر گئے، تو پیچھے فرعون اور فرعونی آئے نا، تو انہوں نے دیکھا بھی راستہ ہے، ٹھیک ہے، فل سٹاپ کیوں نہیں ہے، اہدنا الصراط۔ اللہ اللہ اللہ، شاہ جی کے بولا، انہوں نے کہا راستہ ہے، راستہ ہے، تو راستہ ہے لہذا ہم بھی گزر جائیں گے۔ جی۔ جب سینٹر میں پہنچے تو اللہ نے حکم دیا اور دریائے نیل نے ان کو غرق کر دیا، پتہ چلا کہ منزل پر راستے نہیں پہنچاتے، رہنما پہنچاتے، واہ واہ، معیت بھی ہو، رہنما پہنچاتے ہیں، قیادت ہو، معیت ہو، اس لیے تو کہا ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ بے شک بے شک۔ لہذا آپ یہ دیکھیے یہاں جو آپ کے وصال کا جو واقعہ ہے کتنا ایمان افروز، یہ یقیناً شان ولایت ہے، یہ مقام محبوبیت ہے، یہ مقربیت کی وہ معراج ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو آپ اوراد و وظائف کے اندر معروف اور مشغول ہیں، تو آپ کے صاحبزادے کے پاس ایک ہستی آئی نورانی شکل والی اور ایک رکا دیا کہ آپ اپنے بابا جان کو دے آئیے۔ آپ اپنے بابا جان کو دے کے واپس نکلے، کمرے سے باہر آئے ہیں تو اندر سے آواز آئی وصل الحبیب الی الحبیب، وہ رکا پیغام تھا۔ قاری صاحب ٹھیک ہے،
آپ کو کان میں آواز آ رہی ہوگی نا، بالکل نہیں نہیں بالکل صحیح ہے، میں بالکل متوجہ آپ کی طرف سے. تو کہا کہ وصل الحبیب ہاں الحبیب، ہاں یار کو یار سے ملا دو. نہیں، ہاں وصل ہو گیا، ٹھیک ہے. وہ تو ادھر ہے نا، اوصل الحبیب الی ٹھیک ہے، الحبیب ٹھیک ہے، سبحان سیدنا اللہ. صدیق اکبر. یہاں وصل الحبیب الی الحبیب رکا دے کے آئے تھے تو اندر سے آواز آئی حبیب کا حبیب سے وصل ہو گیا، ہو گیا ہو گیا، واہ واہ وصال ہو گیا. سبحان اللہ. آپ جلدی سے واپس گئے تو دیکھا تو آپ کی روح پرواز کر. پرواز کر چکے، واہ یہ واہ. ہے آپ کے آخری، آپ کی حیات پاک کے آخری لمحات. پھر مزار ملتان کے اندر آپ کا بنا، جی اور وہ تاریخی حوالے سے، تعمیر کے حوالے سے، ہاں اور علم و ادب اور روحانیت کے حوالے سے واہ واہ. پورے خطے کے اندر اپنی مثال آپ ہے. نگاہ اٹھائیں تو ایسے وہ ایک روب یہ دبدبا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کی حیات ظاہری میں آپ کو وہ مقام عطا فرمایا تھا، آج تک وہی مقام ہے، لیکن اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو دل کی آنکھ چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمیں عطا فرمایا. واہ 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 واہ، کیا کہنے. شاہ صاحب قبلہ الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور میں چاہوں گا کہ آپ کی تعلیمات کے حوالے سے، جو اولیاء کی تعلیم ہے، اس کے حوالے سے ایک آدھا جملہ عطا فرما دیں بس. حضور کیوں نہ آپ ہی کی تعلیمات کے وہ جو ایک سمندر ہے اس میں سے چند قطرے ہم حاصل کر لیں. آپ نے فرمایا جسم کی سلامتی جو ہے وہ کم کھانے میں ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ روح کی سلامتی جو ہے وہ گناہوں کو ترک کر دینے میں ہے. اللہ اللہ. اور دیکھیے آج ہم اس کا خیال نہیں رکھتے. اور پھر آپ نے فرمایا دین کی سلامتی جو ہے وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں واہ واہ. درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کریں. کہنے. میں آخر میں شکریہ ادا کروں گا. اور قبلہ سید احمد ثقلین حیدر شاہ صاحب آپ نہیں تھے یہاں پہ، اور میں نے آپ کی طرف سے آپ کے والد گرامی کے نماز جنازہ میں شرکت کی. آپ امریکہ میں تھے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. حضور قبلہ پیر سید کبیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. آپ کا بہت شکریہ. استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر توسن صاحب قبلہ، آپ کا شکریہ. اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.